دوسرا سوال آپ کے پچھلی اسٹریم سے ہے اہل حدیث ٹائٹل کے بارے میں. آپ نے کہا تھا کہ کیا جماعت کا نام رکھنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یہ سوال تھا. تو آپ نے دلیل دی تھی کہ جیسے کہ اصحاب صفہ اور اہل بدر جیسے بہت سارے ٹائٹل دیے گئے تھے صحابہ کو، صحابہ اکرام کو بہت سارے ٹائٹل دیے گئے تھے، اسی لیے ان کی خصوصیت، ان کی کوالٹیز کے بنا پر ٹائٹل نام رکھا جا سکتا ہے، اسی لیے ہم نے اہل حدیث نام رکھا ہے، بلکہ آپ نے دلیل دیا تھا. لیکن قرآن اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف کوالٹیز کے بنیاد پر ان کا نام رکھا گیا، لیکن کسی بھی جماعت کا نام اس بنیاد پر نہیں رکھا گیا تھا کہ ان کا عقیدہ، ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ یا پھر ان کی فقہی مسائل کچھ الگ تھے. تو اس کے لیے بھی یہ کچھ دلیل نہیں آتا ہے. ایک بات آپ کہہ رہے ہیں یہ فقہی معاملہ، عقیدہ، یہ تو سب سے بڑی کوالٹی ہے. یہ کوالٹی نہیں ہے بھائی. ہم نے یہ دلیل دی تھی کہ ایک جماعت کے اندر کوئی کوالٹی پائی جائے اس کو لے کے نام دیا جا سکتا ہے، تو یہ تو بہت بڑی کوالٹی ہے. یعنی اس سے زیادہ اہمیت کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کا عقیدہ صحیح ہے اور ایک گروپ کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، تو اس سے بڑا مسئلہ ہے. وہاں مسئلہ صرف فضیلت کا تھا تو نام دیا گیا، یہاں تو مسئلہ فضیلت کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، اس لیے نام دیا گیا. اب دیکھیں قرآن میں جو عیسائی ہیں، اہل انجیل ہے، اہل انجیل کہا گیا. بتائیے جو قرآن میں کہتا نا اللہ تعالیٰ مسلم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو صرف مسلم کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والوں کو. وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں سب مسلم ہیں، سب مسلم ہیں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ اہل انجیل بھی کہہ رہا ہے. کیا اہل انجیل جن کو اللہ تعالیٰ اہل انجیل کر رہا ہے ان کا عقیدہ اور آج مسلمانوں کا عقیدہ سب کا ایک جیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نصارہ بول رہا ہے. نصارہ کیا ان کا عقیدہ اور دیگر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بالکل نہیں. تو جب بات آتی ہے تمیز کی، تفریق کی، تو اللہ تعالیٰ بھی ٹائٹل دیتا ہے. ایک گروپ کا اہل انجیل بولتا ہے، تو اہل انجیل آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ اہل انجیل، یہ جو اہل انجیل ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا اہل انجیل کا، یہ صرف کسی مطلب کوئی صرف فضیلت والی بات تھی یا ایسی کوئی بات تھی. ان کا عقیدہ منہج سب کو الگ، یعنی وہ ایک گروپ کے عقیدے منہج ہر طرح اعتبار سے اس کو الگ مینشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اہل انجیل کا. تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا اس کی ضرورت نہیں ہے جو آپ الگ سے ایک دلیل مانگ، لیکن پھر بھی یہ آپ دیکھیں اہل انجیل اللہ تعالیٰ نے کہا. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے؟ یہاں مسئلہ صرف جو ہے فضیلت کو بیان کرنے کا، یہاں عقیدے منہج سب کو بیان کرنے کا مسئلہ ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں دلیل موجود ہے، احادیث میں دلیل موجود ہے. یہود و نصارہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں موجود ہے. پھر صحابہ جو ایک عقیدہ منہج کو ماننے والے تھے، ان کی فضیلت میں تفاوت تھا، ان کے لیے ان کے الگ الگ گروپ کا الگ الگ جو ہے ٹائٹل قرآن میں دیا گیا، حدیث میں دیا گیا. تو جماعت کا نام رکھنا، ان کے اندر کوئی بھی خوبی ہو کسی بھی چیز کو لے کر، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور جب جماعت کا نام رکھنا ثابت ہے تو ہم بھی اپنا نام رکھ سکتے ہیں. اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا سماکم مسلمین، اللہ تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو بھائی یہ بتائیے کہ ایک شخص جو اپنا خود کا نام رکھتا ہے، جیسے اپنے آپ کو ذاکر نائک نام رکھتا ہے، یہ کس بنیاد پہ اپنا نام رکھتا ہے؟ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے مسلم رکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا نام صرف مسلم ہے. یعنی ایک مذہبی طور پہ اپنے آپ کو مسلم کہو گے، لیکن صفاتی طور پر دوسرے اعتبار سے جیسے انسان کے حیثیت سے آدمی اپنا تعارف کرائے گا تو اپنا ایک نام رکھے گا. ایسے جب مسلمانوں میں الگ الگ گروپ بن گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنا تعارف کرنے کے لیے اپنا نام رکھے گا. تو یہ نام رکھنا، صفت کی بنیاد پر نام رکھنا، عقیدے کی اختلاف کی بنیاد پر نام رکھنا، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث ثابت ہیں. اس لیے آج بھی اگر کوئی جماعت اپنا کوئی نام کوئی ٹائٹل رکھتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جی بارک اللہ. الحمدللہ. یہ جیسے صحابہ کرام نے عقیدہ و منہج کے لحاظ ہی سے تو حروریہ کو الگ کیا، یعنی مسلمانوں کی جماعت، ہاں مسلمانوں کی جماعت سے صحابہ نے ان کو کیوں الگ کیا؟ آپ نے جو عقیدہ منہج کی بات کی کہ دیکھیے وہ کوالٹیز کا مسئلہ تھا لیکن منہج و عقیدہ میں ایک تھے، مگر جو خوارج کو صحابہ کرام نے الگ کیا ان سے قتال کیوں کیا؟ عقیدہ و منہج میں الگ ہونے کی وجہ سے کیا. تو اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں عقیدہ و منہج کے لیے، اور سلف کا فہم ہمارے لیے حجت ہے اور ان کا عمل ہمارے لیے عقیدہ و منہج کے اعتبار سے. جی صحابہ اکرام کے دور میں اپنے آپ کو کیا صحابہ اکرام نے اہل سنہ یا اس طرح کا کسی ٹائٹل کا استعمال کیا تھا؟ بلکہ سوال ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، میں بھی اس کو دیکھ نہیں سکا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اہل السنہ اور اہل البدع کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اور یہ لیکن باقی یہ جو خوارج کا مسئلہ ہے
یہ تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ خوارج کا اس لفظ کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کیا ہے، اور صحابہ کرام نے تو باقاعدہ ایک گروپ کو خوارج کہا، اس کے خلاف لڑائی کی، ان کو ٹائٹل دیا، یہ تو بالکل ثابت ہے۔ بھائی اس مسئلے پہ اجماع رہا ہے امت کا کہ آپ اپنا نام مسلم کے علاوہ اپنی منہجی شناخت کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ امت کے علماء ہمیشہ سے اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے رہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک دو روایتیں ملتی ہیں، غالباً ابو سعید خدری کے بارے میں بھی ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا تو کہا انتم اہل الحدیث بعدنا، کہ ہمارے بعد تم لوگ اہل الحدیث ہو۔ لیکن اس کے بعد کے دور میں آپ آئیے نا، باقاعدہ اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہوگا، اہل السنہ کا امتیازات کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، اس پر تو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور روافض اور خوارج کے مقابلے میں ہمیشہ امت کے علماء نے اپنے آپ کو اہل السنہ میں شمار کیا، اجماع ہے اس پر امت کے علماء کا۔ تو اجماع بھی تو شریعت میں ایک دلیل ہوتی ہے۔ جی میں بھی قائل ہوں نام رکھنے کا، صرف دلیل کے لیے سوال کیا تھا۔ تو اجماع بھی ایک دلیل ہوتی ہے نا، امت میں اس معاملے میں اجماع رہا ہے، یعنی ایون شیعوں نے بھی اس بات پہ اختلاف نہیں کیا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ بولتے ہیں، انہوں نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے کسی نے نہیں کہی کہ اپنا نام اگر آپ مسلکی شناخت کے لیے اپنا کوئی نام رکھ لیتے تو مسلم نام کے منافی ہے۔ بھائی اپنے آپ کو مسلم اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی یا سنی بولنا یہ مسلم کی نفی نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب تاثر دیتے ہیں، یہ اس کی مزید توضیح ہے، اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ آپ مسلم ہیں اور مسلم میں آپ کا یہ منہج ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو ایسے پیش کرتے ہیں گویا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی بول رہے ہیں تو گویا کہ آپ مسلم کی نفی کر رہے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے، اگر کوئی ایک حنفی آدمی سے آدمی پوچھے کہ بھائی تم کیا ہو، بولے میں حنفی ہوں، پھر پوچھے مسلم ہو کہ نہیں ہو، تو کیا کرے گا وہ؟ دو تماچا کھینچ کے لگائے گا کہ جب میں حنفی بول رہا ہوں تو پھر الگ سے پوچھنے کی ضرورت کی ہے کہ میں مسلم ہوں کہ نہیں ہوں۔ بھائی حنفی مسلم ہی حنفی ہوگا نا، ہندو تھوڑی حنفی ہو جائے گا، ہندو تھوڑی حنفی ہوگا۔ جب وہ اپنے آپ کو حنفی بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ مسلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو ایسے پیش کرتے ہیں گویا کہ کوئی اپنے آپ کو حنفی بولتے تو گویا کہ اس نے قرآن کی اس آیت کی مخالفت کر دی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اننی من المسلمین۔ تو وہ یہ بہت کامن سینس کے خلاف بعض مرتبہ ڈاکٹر صاحب باتیں کر جاتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا یہ جو مطلب اپنے آپ کو اہل حدیث یا حنفی یا جو بھی بولنا ہے، یہ بولنا بہت اہم ہے۔ یہ ایک لفظ بولنے سے بہت ٹائم بچتا ہے۔ اگر ایک لائن نہ بولا جائے تو ایک بار پوچھے گا اچھا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، تو بتا دے گا، پھر نہیں مطمئن ہوا۔ رسول کے بارے میں اچھا آپ کیا سوچتے ہیں، پھر نہیں مطمئن ہوا۔ صحابہ کے بارے میں پوچھا، یعنی کم سے کم 150-200 سوال کر لے گا آدمی اس کے بارے میں، لیکن مطمئن نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ایک لائن بولا کہ میں اہل حدیث ہوں، ایسے اس کی پوری کتاب اس کے دماغ میں آ گئی، وہ مطمئن یا نہ مطمئن دونوں 1 منٹ میں ہو جائے گا۔ تو یہ نام بولنے کا فائدہ ہے۔ جی جی اچھا شیخ شعبان، میں آپ کو بتاؤں ایسے بہت سارے گروپ ہیں نا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں صرف مسلم بولنا چاہیے، لیکن سب کی آئیڈیالوجی الگ الگ ہے۔ جیسے علی مرزا کا ایک گروپ ہے، جاوید احمد گاندھی کا گروپ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا گروپ ہے۔ یہ لوگ جب آپس میں ٹکراتے ہیں نا تو وہی کرتے ہیں جو آپ نے کہا کہ یہ پہچاننے کے لیے نا 10-15 سوالات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہیں، وہ کہ میں صرف مسلم ہوں، کس کو فالو کرتے ہیں، کس کو سنتے ہیں۔ تو مطلب آدھا 1 گھنٹہ بات کرنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کس گروپ کا ہے۔ اب شروع میں اگر کوئی ٹائٹل دے دے تو مسئلہ ختم ہے کہ کہاں کا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ان لوگوں نے ٹائٹل ہٹا دیا تو گروپ ختم ہوگا، نہیں، ان کا گروپ بنا ہوا ہے، اور اس گروپ میں سے کس گروپ کا یہ بندہ ہے، اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، کس گروپ کا بندہ ہے، یہ جاننے کے لیے وہ سینکڑوں سوالات کرتے ہیں اس سے، اور جب تک مطمئن نہیں ہو جاتے جب تک اس کو اپنے گروپ کا نہیں مانتے ہیں۔